السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے، اور اس دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگ امتحان کے لیے آئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور کل قیامت والے دن ہر انسان نے اپنے اس امتحان کا رزلٹ حاصل کرنا ہے۔ پھر اس دن جو بندہ جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، وہی کامیاب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے دور لے جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم سے دور لے جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ماں باپ، وہ والدین سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو ان کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے سوچتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ کی زندگی یہ زندگی نہیں ہے جو ہم ابھی گزار رہے ہیں، بلکہ ان کی ہمیشہ کی زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ، ان کی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی یہ تکلیفوں والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے دور لے جاؤ، کیونکہ اس جہنم کا ایندھن، اس جہنم کو جو جلایا جائے گا، اس کے اندر جو آگ ہوگی وہ دنیا کا بالن نہیں ہوگا۔ دنیا کی آگ جس طرح جلائی جاتی ہے، ویسے جہنم کی آگ نہیں جلائی جائے گی، بلکہ جو انسان، جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، وہ تو جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم سے نجات پا لیں گے۔ لیکن جو والدین ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ میرا نماز پڑھ لینا، میرا نماز ادا کر لینا ہی کافی ہے، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میری بچیاں، میرے بچے نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے،
تو میرے محترم بھائیو یہ خیر نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آج کتنے ایسے والدین ہیں جو خود جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور ساتھ ان کی اولاد بھی نماز ادا کرتی ہے۔ اگر تو اولاد بھی ساتھ نماز ادا کرتی ہیں تو خوش نصیب لوگ ہیں، وہ خوش بخت ہیں وہ لوگ۔ لیکن اگر گھر سے حاجی صاحب صرف نماز پڑھتے ہیں، حاجی صاحب بھی پڑھتے ہیں، باقی سارے آرام کرتے ہیں، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حاجی صاحب کو، حاجن صاحب کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو کہو کہ نماز پڑھے۔ آج بہت سارے والدین اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں بیٹا آج جمعہ کا دن ہے تو ٹائم پہ گھر آنا ہے اور نماز جمعہ کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اس بات کو یاد رکھ لیں، جو نوجوان بچے ہیں، لڑکے ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، وہ دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، ساری ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں، لیکن جمعہ نہیں پڑھتے، تو میرے محترم بھائیوں اس بات کو یاد رکھ لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تو فرمایا ہے نا، فرمایا جو جوان لڑکا، بالغ لڑکا، عاقل لڑکا نماز جمعہ ادا نہیں کرتا، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ کبھی اس چوک میں، کبھی اس چوک پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر کھڑے رہتے ہیں، لیکن جمعہ پڑھتے نہیں ہیں، جمعہ ادا نہیں کرتے۔ اور میرے وہ بھائی، وہ ساتھی جو جمعہ والے دن جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں لیکن جمعہ نہیں پڑھتے، جمعہ والے دن صرف نماز پڑھتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے۔ جمعہ کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی تو دوسرا خطبہ ہوا نہیں ہے، ابھی تو جماعت کھڑی ہونے میں 20 منٹ 25 منٹ ہیں۔ آج کتنے ایسے بھائی ساتھی وہ کبھی اس چوک پہ کبھی اس چوک پہ کھڑے رہتے ہیں اور نماز کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جو صرف وقتاً اس مقصد کے لیے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے باتیں کر لوں، گفتگو کر لوں، جب نماز کھڑی ہونے کا ٹائم آئے گا میں مسجد میں چلا جاؤں گا، تو میرے محترم بھائیو ایسے بھائی کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا، صرف نماز کا ثواب ملتا۔ جمعے کا ثواب اس کو ملتا ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اور آ کے حافظ صاحب کی، قاری صاحب کی، خطیب صاحب کی گفتگو سنتا ہے، قرآن اور حدیث سنتا ہے اور مسجد کے اندر بیٹھتا ہے اور ایک وقت نکالتا ہے، اس وقت کو اللہ کے لیے لگاتا ہے، اور وہی وقت کل قیامت والے دن اس کو جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری والدین کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اولاد کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن والدین کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو عام لوگ کہہ کے مخاطب نہیں کیا، بلکہ کیا مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو
نار سے آگ سے بچا لو۔ نار سے مراد جہنم ہے، جلا دینے والی، جلسا دینے والی، انسان کو مرنے نہ دینے والی، کیونکہ جہنم کے اندر انسان کو موت نہیں آئے گی۔ وہاں ایک چمڑی جلے گی تو دوسری آ جائے گی، ابھی دوسری ختم نہیں ہوگی تو تیسری آ جائے گی۔ آج والدین سردی گرمی سے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں نا، یہ کوئی بچانا نہیں ہے۔ اگر والدین کو اولاد کے ساتھ سچی محبت ہے تو ان کو ہمیشہ کی جہنم سے بچائیں۔ یہ ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا سکون نہیں ہے۔ یقیناً وہ والدین اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے یہ دنیا بھی سوچتے ہیں اور ان کے لیے آخرت کا بھی سوچتے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ہمیشہ کی دنیا جو ہے آخرت کی دنیا ہے۔ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور ہم اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تو واقعتاً ہی والدین اپنے بچوں کو ایسی تیاری کرواتے ہیں تو وہ والدین کامیاب والدین ہیں۔ اگر تو والدین صرف دنیا کا سوچتے ہیں کہ میرے بچے کو ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، میں نے اس کو ملازمت لے کر دینی ہے، میں نے اس کو عہدہ لے کر دینا ہے، تو میرے محترم بھائیو یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی پیار نہیں ہے اولاد سے۔ اور جو والدین اپنے اولاد کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتے، ان کو دنیا اور آخرت کا نہیں سمجھاتے، صرف دنیا کو ہی بتاتے ہیں، تو میرے محترم بھائیو کل قیامت کا دن ہوگا، جس اولاد کے لیے آپ نے صرف دنیا کا ہی کیا ہوگا، دنیا کے لیے ہی سمجھایا ہوگا، یہی اولاد کل قیامت والے رب رحمان کے سامنے تمہارا گریبان پکڑے گی، کہے گی اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، انہوں نے مجھے دنیا کا تو بہت سمجھایا، بہت بتایا، لیکن نہ قرآن کے لیے لے کر گئے، نہ نماز کے لیے کبھی کہا۔ آج کتنے ایسے بچے ہیں، کتنی ایسی بچیاں ہیں جو صبح سے لے کر شام تک اور صبح تک ان کو فکر ہے تو صرف سکول کی، کالج کی، ٹیوشن کی فکر ہے، اور والدین یہ بہانہ بناتا جی ٹائم نہیں ملتا۔ اور میرے محترم بھائیو ٹائم ملتا ہے لیکن ٹائم بنانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہنا کہ تجھے ٹائم ملا تھا کہ نہیں ملا تھا، تجھے وقت ملا تھا کہ نہیں ملا تھا۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہ کہنا ہے حاجی صاحب، حاجن صاحب، نمازی صاحب، میں نے تمہیں یہ کہا تھا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر تو ہم واقعتاً ہی اس حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں کرتے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنے اولاد کی کیا تربیت کی تھی، کیا سمجھایا تھا، کیا بتلایا تھا، کیا پڑھایا تھا، پھر اسی کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ تو میرے محترم بھائیو آئیں، آج جمعۃ المبارک ہے، بہت ہی عظیم دن ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ والے دن جب لوگ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے 2 ہفتوں کے، ایک گزشتہ ہفتہ اور ایک آئندہ ہفتہ آنے والا، 2 ہفتوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سارے والدین، میرے بھائی، بزرگ، ساتھی، سننے والے آج سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اور فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، مسجد کے اندر پہنچتا ہے، جمعہ ادا کرتا ہے، فرمایا 1 اونٹ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو 1 گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو 1 بکرا چھترا
اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اس کو ایک مرغا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جو پانچویں نمبر پہ آتا ہے اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ سارے کام، یہ سارے عمل، یہ اعمال اس لیے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ میری امت جہنم سے بچ جائے، جنت کے اندر چلی جائے۔ تو آئے میرے محترم بھائیو، ٹائم پہ مسجد پہ پہنچیں اور خطبہ سنیں، خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، تاکہ ہمارے بچوں کی یہ دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، اور ہم سارے کے ساتھ جس طرح گھر کے اندر فیملی سمیت بیٹھتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی ذہن تو بناؤ، کبھی سوچ تو بناؤ کہ جیسے آج ہم دنیا میں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جنت کے اندر اکٹھا بیٹھا دے۔ اگر یہ نہیں سوچتے، یہ سوچتے ہیں کہ میرے بچے کا اچھا گھر، اچھا بنگلہ، اچھی کوٹھی، اچھی زندگی ہونی چاہیے، تو پھر ہم اس دنیا کا سوچتے ہیں، آخرت کا نہیں سوچتے۔ اگر ہم آخرت کا نہیں سوچتے، اس دنیا کا سوچتے ہیں، پھر ہمارے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اور آئیں، سمجھیں، وقت ہے، ٹائم ہے، مہلت ہے، ابھی ٹائم ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، ہم اس بات کو سمجھ جائیں تاکہ کل قیامت والے دن ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔